بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے کچھ 2-3 موضوعات ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے جو اہم موضوع ہے وہ اس وقت آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، آپ نے ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یوٹیوب پہ مختلف ٹاک شوز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں شہباز شریف کے حوالے سے، جو شہباز شریف کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جج صاحبان جو اس کیس کو سمجھ چکے تھے اور اس کیس کی جو فائل ہے اس کی مکمل انہوں نے اسٹڈی کر لی تھی، لیکن یکدم کل ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ نہ صرف تبادلہ کیا گیا بلکہ ان کو فوری طور پہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی نئی پوسٹنگ والی جگہ پہ جا کے رپورٹ کریں۔ ایک تو میں اس تناظر میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں، جو ہمارا ملک کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے کرپٹ مافیا۔ یہ کرپٹ مافیا کا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ملک کو اس وقت جو شدید خطرہ ہے، ملکی سیکورٹی کو کہہ لیں آپ، ملکی سلامتی کو آپ کہہ لیں، ملکی معیشت کو آپ کہہ لیں، اس کو خطرہ اس کرپٹ مافیا سے ہے یا اس کے سہولت کاروں سے ہے؟ ایک تو میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوسرا جو کشمیر کے حوالے سے جو ہماری جو حکومت ہے اس کی جو پالیسی سامنے آ رہی ہے نئی، اس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی بھی عمریں اس وقت 35 سال، 40 سال یا 45 سال آپ کی عمریں ہو چکی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کی معیشت بہت نازک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو قربانی دینا پڑے گی، اگر ہم نے قربانی نہ دی تو ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ملک انٹرنیشنلی ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں یہ چیزیں سنتا ہوا آ رہا ہوں۔ اب یہ جو مین مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ اس کا ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ تو اس کی جو مین جو ذمہ داری ہے، جو بڑی ہماری تباہی ہے، وہ تو شروع ہو گئی تھی 1971 کے بعد۔ 1971 کے بعد جو جمہوری سسٹم جو پاکستان میں آیا ہے، جو 73 کا جو آئین بنا ہے، اور 73 کے آئین کے بعد جس طرح اداروں میں سیاسی مداخلت جو ہے وہ شروع ہوئی، وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ مزید اس کو جو پروان چڑھایا ہے، جو اس کو کھاد ڈالی ہے، جو اس کو جدید شکل میں لے کے آنے میں جن لوگوں نے اس مافیا کی مدد کی، اس کرپشن کو مین لیول پہ لانے میں جنہوں نے اس کی مدد کی، وہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو سیاست میں لے کے آئے، جن کو ہمیشہ ایسے لوگ جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ ان کو ایسا بندہ پسند نہیں ہوتا جو میرٹ کے اوپر ہے، جو قابلیت کے اوپر ہے، جو اہل ہو، جو اپنا کام جانتا ہو، جس کو اپنے اختیارات کا پتہ ہو کہ میں پرائم منسٹر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر پاکستان ہوں، میرے کیا اختیارات ہیں، میں نے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک لنگڑا لولا، ایک ہاتھ پاؤں بندہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ ہے جو انٹچیبل ہے۔ وہ جو انٹچیبل ہیں وہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کسی کو سزا دلوانی ہوتی ہے تو یکدم عدالتوں میں ثبوتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، یکدم کہ کیس سپیڈی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اس بندے کو ڈیل دینی ہے، اب اس کو رعایت دینی ہے، اب یہ بندہ ہمارے خلاف نہیں بولے گا دوبارہ، یا ہمارے خلاف یہ بات نہیں کرے گا، یا ہماری ڈگڈگی پہ وہ بندہ ناچے گا، تو پھر اس شخص کو رعایت دینے کے لیے آپ سب جانتے ہیں اشارہ ہوتا ہے، اور پھر کیس کی رفتار مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف ٹیکنیکل بنیادوں پہ پہلے کیس جو ہے وہ سلو کیا جاتا ہے، اور پھر سلو کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹتی جاتی ہے،
پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس شخصیت کو، اس کرپٹ مافیا کے سرغنہ کو اس کیس سے بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا، جو معین قریشی کو پاکستان پہ جنہوں نے مسلط کیا نگران وزیر اعظم کے طور پہ، جس کے بارے میں شیخ رشید جو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ ہے، ان کی گفتگو مشہور ہے کہ معین قریشی بیروت کے ہوٹلوں میں بیٹھا سگار پی رہا تھا، لیکن ہم یہاں پہ منتظر تھے کہ وہ آئے اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بنے۔ معین قریشی کو یہ لوگ باہر سے لا کے انہوں نے مسلط کیا، شوکت عزیز کو یہ لوگ لے کے آئے، میر ظفر اللہ خان جمالی کو جنہوں نے پرائم منسٹر بنوایا، جنہوں نے شریف خاندان کو جو سیاست میں لے کے آئے، جنہوں نے ڈان لیکس کو میں جو ہے وہ مریم صفدر کو انہوں نے رعایت مطلب دی، ڈان لیکس میں بیٹی سمجھ گئے۔ اس کے علاوہ 1994 میں میاں محمد نواز شریف واشنگٹن پوسٹ اخبار کے اندر ایک انٹرویو میں ایکس آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور ایکس ڈی جی آئی ایس آئی اسد دورانی کے اوپر منشیات سمگلنگ کے حوالے سے سنگین الزامات جو ہے وہ عائد کر چکے ہیں، جنہوں نے ان کو ان سب جرائم کے اندر جنہوں نے رعایت دی وہ پاکستان کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں، وہ ان کے اصل سہولت کار ہیں، جنہوں نے کارگل میں جو نواز شریف نے فوجی جوانوں کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا، اس غداری کے عوض یعنی جنہوں نے اس کو رعایت مطلب دی، وہ پاکستان کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کو اصل خطرہ کرپٹ مافیا سے نہیں ہے، پاکستان کو اصل خطرہ کرپٹ مافیا کے سہولت کار جو طاقتور اداروں میں طاقتور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو زمین کا فرعون سمجھتے ہیں، اور اپنی پرائیویٹ محفلوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر خدا ہے اور نیچے ہم ہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، ہم جو مرضی چورن بیچتے رہیں، ملکی سلامتی کے نام پہ ہم چوروں ڈاکوں کو رعایت دیں، قومی مفاد کے نام پہ ہم چوروں ڈاکیوں کو رعایت دلوائیں، اور قومی مفاد کا وسیع تر چورن بیچ کر ہم نواز شریف کو پاکستان سے باہر فرار کروائیں، اس کی بیٹی کو باہر فرار کروائیں، شہباز شریف کو ہم باہر نکلوائیں، آصف زرداری کو ہم باہر نکلوائیں، جس کو مرضی ہم رعایت دلوائیں، پاکستان میں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل مجرم قوم کے جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں شہباز شریف کے کیس کے اوپر۔ میاں محمد شہباز شریف کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، حمزہ شہباز کا جو کیس ہے، وہ کیس آپ سب نے سنا ہوگا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی ایک ایسا مطلب کیس ہے کہ وہ بالکل کھلا ہوا کیس ہے، اس میں کوئی زیادہ بحث مباحثے یا تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیس ملزمان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر کے کیس کو طول دیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، ان کو مینیج کیا جا سکے، نیب افسران کو مینیج کیا جا سکے، کورٹس کو مینیج کیا جا سکے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو جج صاحبان ہیں جو اس کیس کی تمام باریک بینی کو وہ سمجھ چکے تھے، کیس کی فائل وہ پڑھ چکے تھے، انہیں کیس کے ایک ایک پہلو کا علم تھا، ان کا تبادلہ کر دیا گیا، یکدم۔ اب نئے جج صاحب آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ فائل پڑھیں گے، ان کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، اور کیس جو ہے وہ اس طرح ڈیلے ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارے یہاں پہ دیکھیں بڑے زور شور سے ہمارے مین الیکٹرانک میڈیا پہ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جی شہباز شریف اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے طاقتور اداروں کے طاقتور سربراہان کے خلاف انہوں نے زبان نہیں کھولی، انہوں نے وہ زبان استعمال نہیں کی ان کے خلاف، وہ جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، وہ ان کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کی جو نواز شریف نے کی، اس لیے شہباز شریف اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کو ڈیل جو ہے وہ مل چکی ہے، آصف زرداری کو ڈیل جو ہے وہ مل چکی ہے۔ آصف زرداری کے کیسز بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ انتہائی سست روی کا شکار ہیں، اور اس میں بڑی رعایتیں انہیں مل چکی ہیں۔
اب یہ جو جتنی بھی جو صورتحال ہے اس میں یہ تمام تر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے۔ میری عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جو احتساب کا نر ہے وہ بری طرح یعنی ناکام ہو گیا ہے، بری طرح اس کو فیل کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں، حمزہ شہباز باہر آ چکے ہیں، آصف زرداری جو ہے وہ باہر ہیں، اور ان کے کیسز سست روی کا شکار ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ دن قیامت تک ان کے کیسز کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کے جو باقی جو 2-2.5 سال کی حکومت کا جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں کسی یعنی جو کرپٹ مافیا کے جو مین سرغنہ ہیں انہیں جو ہے وہ سزا ہو، کرپٹ نواز شریف، شہباز شریف یا آصف زرداری یا اسپائی کے کسی شخصیت کو سزا ہو، ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کی بات میں وزن ہوگا اور آپ کی بات کو قوم فالو کرے گی۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یعنی سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ ریزائن کریں۔ ریزائن کرنے کے بعد آپ فیس بک پہ ایک ویڈیو بیان اپنا شیئر کریں یا مینار پاکستان پہ آپ جلسہ کریں۔ اس میں یہ جتنے طاقتور لوگ ہیں، جتنے طاقتور اداروں کے طاقتور لوگ ہیں، آپ ان دلالوں کے نام کو بتائیں، آپ ان دلالوں کے نام پاکستان کی یوتھ کو بتائیں، آپ ان دلالوں کے نام پاکستان کی عوام کو آپ بتائیں، اور بتائیں کہ یہ ہیں وہ دلال جو کرپٹ مافیا کی دلالی کرتے ہیں، جنہوں نے کرپٹ مافیا کو سہولت فراہم کرنے میں مدد کی، جنہوں نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر فرار کروایا، جنہوں نے آصف زرداری کو جنہوں نے ڈیل دلوائی، اور آصف زرداری پاکستان جو ہے وہ اس وقت آزاد ہے، اور شہباز شریف کو جو آزادی دلوانے کے قریب ہیں، حمزہ شہباز کو جنہوں نے مطلب باہر نکلوایا، جنہوں نے ان کے کیس جو ہے سست روی کے شکار جو ہے وہ بنائے، آپ ان لوگوں کے آپ نام بتائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کا نوجوان خود ان طاقتور لوگوں کو اپنے گربان سے پکڑ کے ان سے حساب جو ہے وہ لے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب یہ ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے، اور آپ جب تک زبان نہیں کھولیں گے تب تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ادروائز آپ کی سیاست کا یہ جنازہ نکال دیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ کل آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ہماری جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے انڈیا سے کپاس اور چینی درآمد کرنے کی اجازت دی۔ آج سے 1.5 مہینہ پہلے تک ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا موقف تھا، وہ بلند و بانگ طریقے سے نریندر مودی کو ہٹلر بھی کہتے تھے، نریندر مودی کو کشمیریوں کا قاتل، مسلمانوں کا قاتل بھی کہتے تھے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا موقف تھا کہ جب تک انڈیا کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کر دیتا ہم انڈیا سے کسی قسم کی بات چیت یا کسی قسم کے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ لیکن اب یکدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کے دل میں بھی انڈیا کے لیے محبت جو ہے وہ جاگ گئی ہے۔ ان کا بھی ایک ہومیوپیتھک قسم کا بیان پچھلے دنوں جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ نرم پڑ چکے ہیں۔ اسی طرح کل ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے بھی دل میں انڈیا کے لیے محبت جو ہے وہ جاگ گئی ہے۔ اس پہ ہر محب وطن پاکستانی شدید پریشان ہے کہ یہ ایسا یکدم کیا ہوا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب سے امریکہ میں نئی گورنمنٹ آئی ہے جو بائیڈن کی، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انکل سام کے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ دوبارہ سے آپ لیٹ گئے ہوں، آپ کہ وہاں سے انکل سام کا حکم آ گیا ہے کہ بھئی انڈیا کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی، تو اس لیے آپ نے زبان جو ہے وہ بند کر دی اور آپ کو جلدی پڑی ہے۔ کیا آپ کو ہم کو بتانا پسند کریں گے کہ اگر ہم انڈیا سے کپاس اور چینی جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، اس کے بدلے میں انڈیا ہمیں کیا رعایت جو ہے وہ دے رہا ہے، انڈیا سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کیونکہ جو جب تجارت ہوتی ہے یا کوئی بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ 2 طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، یک طرفہ تعلقات نہیں ہوتے۔ پھر آج ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کپاس پیدا کرنے والا، پٹسن پیدا کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک تھا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ پٹسن، کپاس، روئی یہ باہر برآمد کیا کرتا تھا۔ پچھلے 15-20 سالوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شریف خاندان
اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے انہوں نے مل کے پاکستان کی زراعت انہوں نے تباہ کی۔ پاکستان میں انہوں نے جو پٹ سن کی جو فصل، جو کپاس کی پیداوار ہے، ایسی پالیسیاں بنائیں اور ایسی ایس او پیز انہوں نے مطلب بنائیں جس سے کپاس کی جو فصل ہے، کپاس کی جو پیداوار ہے وہ ہماری ہر سال کم تر ہوتی آج اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں پٹسن، داگا، روئی یہ چیزیں برآمد کرنے کے لیے ہمیں انڈیا کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا میری عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ ہم اگر انڈیا کو اربوں ڈالر کا یا کروڑوں ڈالر کا ہم تجارتی فائدہ اگر ہم دینے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں انڈیا پاکستان کو کیا فائدہ دے رہا ہے اور کشمیریوں کے لیے کیا فائدہ ہے اس کے اندر، وہ بھی آپ ہمیں بتائیں اور ہمیں صاف آپ وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یکدم آپ انڈیا کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو گیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر انکل سام کا فون آیا ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ انکل سام کے کہنے سے ہم مطلب ہوئے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی اور مجبوری ہے، اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا ہے، پاکستان کے جو طاقتور اداروں کے جو طاقتور سربراہ ہیں جن کے انکل سام سے قریبی مراسم ہے اور اکثر ان کے بارے میں بشعور ہے کہ پاکستان کے طاقتور اداروں کے طاقتور سربراہ انکل سام کی ایک کال پہ جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کھل کے بتائیں تاکہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ یعنی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو میری حکومت پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں انڈیا کی پٹسن، انڈیا کی کپاس، ہمیں انڈیا کو کسی قسم کا تجارتی فائدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اسٹل اس وقت تک جب تک وہ کشمیر کا جو سابقہ سٹیٹس ہے اس کو وہ بحال نہیں کر دیتا۔ ہمیں تمام تعلقات جو ہے وہ اس چیز سے مشروط ہمیں کرنے چاہیے، اور اگر انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کا سابقہ سٹیٹس جو ہے وہ بحال کرتا ہے تو پھر یعنی کہ دو طرفہ تعلقات برابری کی بنیاد پہ اس کے بارے میں ضرور سوچا جائے۔ بصورت دیگر میری نظر میں یک طرفہ تعلقات قائم کرنا کشمیریوں کے ساتھ، کشمیری شہداء کے ساتھ، اور ہمارے اپنے جو پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کے خون کے ساتھ یہ سنگین غداری ہوگی۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔